فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. محترم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں خالی الذہن ہوں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس موقع سے کیا بات کروں آپ سے. حکم ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے. سامعین کی طرف اور جذبہ جیسا ہوگا، بولنے والے کے دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں دل میں ڈالتے ہیں، اس سے بولنے والے کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، دل جو بنتا ہے وہ 3 چیزوں سے بنتا ہے. پہلی چیز ہے صحبت اہل اللہ. اولیاء اللہ کی صحبتوں میں جب آدمی رہتا ہے، بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آدمی کا دل بنتا ہے. اندرونی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. دوسری چیز ہے جس سے آدمی کا دل بنتا ہے دوام ذکر اللہ. اللہ کا ذکر جو بندہ کثرت سے کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے محبت اور تعلق اس بندے کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. ذکر اللہ 2 طرح کا فائدہ دیتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وہ کسی حکیم کے پاس جب پہنچتا ہے تو حکیم ایک حلوہ تجویز کرتا ہے. تم اس حلوے کو کھا لو گے تو تمہارا بخار یا جو بھی بیماری ہے ختم ہو جائے گی. 2-4 دن کے بعد پھر وہ حکیم کے پاس رجوع ہوتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے کہ میری بیماری تو ختم ہو گئی، بخار بھی ختم ہو گیا. تو وہ حکیم پھر وہی حلوہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی کو کھاؤ، اس سے تم کو تقویت پہنچے گی، تمہارے اندر طاقت آئے گی. اسی طرح میرے دوستو، ذکر اللہ بھی 2 طریقے سے آدمی کو فائدہ دیتا ہے. جب آدمی ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے تو ذکر اللہ کے نتیجے میں جو برائیاں، جو گناہ دل کے اندر ہوتے ہیں، جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. جب آدمی اس پر مداومت اختیار کرنے لگتا ہے، کثرت سے ذکر اللہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں روحانی ترقی آدمی کو نصیب ہوتی ہے. اللہ کی ذات عالی سے محبت اور تعلق آدمی کو نصیب ہوتا ہے. تو پہلی چیز ہے جس سے آدمی کا دل بنتا ہے صحبت اہل اللہ. دوسری چیز ہے دوام ذکر اللہ. اور تیسری چیز ہے اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچتے ہوئے زندگی گزارنا. جو آدمی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو پھر اس بندے کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے قریب ہوتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چاہنے لگیں گے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، انسان کی فطرت میں کچھ ایسا اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے. انسان ہونے کے ناطے جب پیر پھسل جائے، لغزش ہو جائے، تو انسان کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ آدمی فوراً توبہ کر لے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدم کا بیٹا خطا کار اور گنہگار ہے،
اور گنہگاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیں. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. اللہ کی ذات تو میرے بھائی بڑی رحیم اور کریم ذات ہے. ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے. بندہ صدق دلی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آئے، ندامت کے آنسو ٹپکائے اور اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے روئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے. میرے بھائی، اس دنیا میں اگر کسی کو راضی کرنے کا اور منانے کا کوئی آسان کام ہے تو وہ ماں کو راضی کرنے کا کام ہے. ماں جلدی سے راضی ہو جاتی. گھر میں بچے ہوتے ہیں، جب ان سے کوئی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو ماں غصے میں آگے کہتی ہے کہ تو چلا جا، کوئی میری بات نہیں سن رہا ہے. وہ بچہ گھر سے نکل جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، کافی دیر کے بعد گھر کو آتا ہے تو ماں اس بچے سے ضرور ناراض ہے لیکن اس سے بات نہیں کرتی، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تیرا بھائی آیا ہے، اسے کھانا کھلا دے. جب بچہ کھانا کھا لیتا ہے، تفکرات کے عالم میں ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، بے چین اور مغموم سا رہتا ہے، پریشان سا رہتا ہے. ماں دیکھتی ہے کہ آخر میرا بیٹا کیوں نہیں سو رہا ہے، کیوں پریشان کیوں ہے، وجہ کیا ہے. پھر اپنی بیٹی سے کہتی ہے جا اپنے بھائی سے کہہ دے سونے کے لیے. وہی بیٹا جب اپنی ماں کے سامنے آگے کہتا ہے کہ ماں مجھ سے قصور ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کو ناراض کرنے والا ہے، ناخوش کرنے والا ہے، تو ماں اپنے بچے کے وہ سارے قصوروں کو، غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے. میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس دنیا میں ماں کو راضی کرنے سے بھی زیادہ کوئی آسان کام ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کا کام ہے. ماں کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا، 2 ہاتھ جوڑنا پڑتا، ماں کے سامنے جا کے کہنا پڑتا کہ ماں مجھ سے قصور ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے میرے بھائی، گنہگار بندہ دل ہی دل میں ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. مجھے اس موقع پر ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے. غالباً کسی مفسر نے ایک آیت کی تشریح میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب ماں کے پیٹ سے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کوئی چیز جانتا ہے؟ لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بچے کو ایک فن سکھاتے. وہ کئی کا فن ہے؟ رونا. رو کے سارے کام منوا لیتا ہوں. بچہ رویا، ماں قریب آ گئی، دیکھتی ہے کہ کہیں اس کو دودھ کا تقاضا تو نہیں ہو رہا ہے. پھر رونے لگتا ہے بچہ، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، کہیں اس کے سر میں تو درد نہیں ہے، آنکھوں میں تو تکلیف نہیں ہے، آتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. تو تقریباً 7-8 سال 10 سال تک بچہ ہے کہ اپنے سارے کام منوا لیتا ہے. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے، گناہوں کی وادی میں آ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن کبھی اس کے آنکھ سے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں نہیں ٹپکتے. چھوٹا تھا تو رو کے ہر کام منوا لیا، بڑا ہو گیا، گناہوں کی وادی میں قدم رکھا، کبھی اس کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی. اللہ نے مجھے جو زندگی عطا فرمائی، یہ زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی معرفت کے لیے اللہ نے مجھے یہ زندگی عطا فرمائی تھی. اس زندگی کو میں نے گناہوں میں لگا دیا، نافرمانی میں لگا دیا، سرکشی میں لگا دیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں لگا دیا. کبھی اس بندے کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ملتی الا ماشاءاللہ کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، تو دل جو بنتا ہے اس میں سے ایک چیز ہے کہ اجتناب عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بچتے ہوئے زندگی گزارنا. نفس لگا ہوا ہے انسان کا نفس تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو انسان کو بہکاتا رہتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے تو کیا بولتا؟ نماز نکو پڑھو بول کے نہیں بولتا، ابھی بہت وقت ہے نہ بولتا.
15 منٹ ہے اب سے کئی کو. اسی طرح کوئی کار خیر کا مرحلہ جب سامنے آتا ہے تو انسان کا نفس کیا کہتا ہے؟ یہی انسان کو ورغلاتا ہے اور دل میں یہ بات ڈالتا ہے اگر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو تیرا مال کم ہو جائے گا, تو بخیل ہو جائے گا, بھی تیرے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا. تو میرے دوستو, انسان نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اور اللہ کے خوف میں اپنی زندگی کو گزارے گا تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکے رکھتا ہے, ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں. تو ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے, تو انسان نفس کی مخالفت کرنا ہے. نفس کی مخالفت کرنا ہے بہت بڑا مجاہدہ ہے, بہت بڑا مجاہدہ. ایک مجاہد تو وہ ہے میرے دوستو جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے اور کفار و مشرکین سے قتال کرے, یہ بھی ایک مجاہد ہے. لیکن سب سے بڑا مجاہد وہ ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. ایک مجاہد وہ ہے جو روزانہ اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی رضا کے لیے, یہ سب سے بڑا مجاہد ہے. انسان کا نفس تو مرے دم تک لگا ہوا ہے میرے بھائی. صبح اٹھتے ہیں تو بہت سی چیزیں دماغ میں آتی ہیں, گناہ کرنے کا خیال دل میں آتا ہے. انسان نفس کی مخالفت کرے گا, یہ مجاہدہ کرے گا, یہ عمل اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ایک بڑے بزرگ کا, حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک نوجوان آیا, آگے کہنے لگے حضرت مجھے ایک ایسا نسخہ بتائیے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچتا رہوں, گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچتا رہوں. اللہ والے بڑی محبت اور پیار سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو بولے کہ اچھا تجھے ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا, تو گناہ بھی کرتا رہے گا, اللہ کے عذاب سے بھی بچتا رہے گا, بہت خوش ہوگا, بہت زبردست نسخہ ہے یہ تو. اب ذرا قریب آ گیا تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص سے, دیکھ اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہے ہو, اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے گناہ کر. اب وہ سوچنے لگا جہاں بھی جاؤں گا میں اللہ کی ذات کو پاؤں گا, اللہ تو ہر جگہ ہے, دیکھ رہے ہیں, وہ میرے اول ہیں, میرے آخر ہیں, میرے ظاہر ہیں, میرے باطن ہیں. شاید جہاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگا حضرت یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. اچھا نہیں کر سکتا تو سن لے اور ایک کام اور ایک تجویز, یہ ہے کہ تو جو اللہ کا رزق کھا رہا ہے نا, اللہ سے بول دے کہ تمہارے رزق کی مجھے ضرورت نہیں, میں اپنا رزق تیار کر لوں گا. سوچنے لگا اللہ والے عجیب عجیب بات بول رہے ہیں, دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کھا رہے ہیں تو اللہ کا رزق ہی کھا رہے ہیں, میں اپنا رزق کہاں سے تیار کروں. تو بولا کہ یہ کام بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو حضرت بولے اور ایک تجویز پیش کر دو, اس زمین و آسمان یہ اللہ کے ملک ہیں, اس میں رہ کے اللہ کی نافرمانی کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو زمین و آسمان سے باہر نکل جا اور اللہ کی نافرمانی کر, باہر نکل کے اللہ کی نافرمانی کر. تو انہوں نے بولا کہ کیسے نکل سکتا ہوں زمین و آسمان سے, جہاں بھی جاؤں گا زمین ہے آسمان ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا اور ایک تجویز پیش کرتا ہوں, نسخہ دیتا ہوں, دیکھ جب تیری روح نکالنے والا فرشتہ آ جائے تو اس سے بولنا کہ روح نہیں نکالنا. انہوں نے بولا اسرائیل آئے تو میری ہمت ہے, روح نہیں نکالنا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے, جب وقت آ جاتا ہے نا اس میں 1 منٹ آگے ہوتا ہے نا 1 منٹ پیچھے. حضرت یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا مجھ سے. اچھا نہیں ہو سکتا. اور ایک سن لے, جب تم مر جائیں گا نا, خبر میں پہنچ جائیں گا, جب سوال کرنے کے لیے فرشتے آئے تو بولنا کہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, نو ایڈمیشن. ان بولا مر کے خبر میں پڑا ہوا ہوں, میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, فرشتہ سوال اندر میرے حساب لینے کے لیے آئے تو میں اس کو کیسے بول سکتا ہوں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا آخری نسخہ بتا رہا ہوں, دیکھتے رہے, کر لے, یہ تو کر لے کم از کم. جب میدان حشر قائم ہوگا, اللہ تیرا حساب لیں گے, تیرے نام اعمال میں جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے, وہ پلڑا جھوٹ جائے گا گناہوں والا,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تو ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں جہنم میں جاتا ہی نہیں میں جہنم میں۔ تو ان بولا وہ تو میدان محشر کا دن ہے، حضرات انبیاء کرام بھی اس وقت تھرا رہے ہوں گے، اور میں کیسے ضد کر کے کھڑا ہو سکتا ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ یہ 4-5 نسخے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے رکھے تو ہر ایک سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اب انہوں نے فرمایا دیکھ تو اتنا لاچار ہے، اتنا مجبور ہے، کسی کام کو کرنے کی طاقت تیرے پاس ہے ہی نہیں، تو اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ کسی کام کے کرنے کی طاقت تیرے پاس ہے ہی نہیں تو اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ بات اسے سمجھ میں آ گئی، فوراً اس نے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، انسان کا نفس لگا ہوا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ انسان نفس کی مخالفت کرے گا اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرے گا اور کثرت سے ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کا دل بنتا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔